محبت جب برکتی ہے کسی دلچسپ ہیلے سے، کسی کا ظرف جاتا ہے، کسی کی لاج جاتی ہے۔ بدلے ہیں مزاج ان کے کچھ دنوں سے، وہ بات تو کرتے ہیں باتیں نہیں کرتے۔ زندگی بہت تلخ ہے، رشتہ اعلیٰ خاندان میں نہیں، اعلیٰ ظرف لوگوں میں ہونا چاہیے۔ میں ہر کسی کے لیے خود کو اچھا ثابت نہیں کر سکتی، میں ان کے لیے انمول ہوں جو مجھے سمجھتے ہیں۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیں، کوئی توجہ نہ دے تو بھیک نہ مانگے، کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائے، کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے تو اسے مجبور نہ کریں۔ دنیا آپ کے مخلص جذبات آپ کے منہ پر مارنے میں ماہر ہے، اس لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔ پتہ ہے لوگ ہمیں جیتے جی کیوں مار دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم انہیں اختیار دیتے ہیں کہ ان کے جو جی میں آئے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ غلطی ان کی نہیں ہوتی، بالکل نہیں، غلطی سراسر ہماری ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنی عزت نفس بھی انہیں تھما دیتے ہیں۔ اپنے دکھ، اپنے سکھ، اپنی کمزوریاں، اپنی فیلنگز کسی کے سامنے بیان نہ کرو، خود پر خول چڑھاؤ، اپنے قریب بنا کی دیواریں کھڑی کر دو۔ یقین مانو یہی تمہارے لیے بہتر بلکہ بہترین ہے۔ کوئی بھی کسی کے لیے مخلص نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے۔ مجھے کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیوں دوسروں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، کیوں ان کا اتنا خیال کرنے لگتے ہیں، کیوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی رہیں، بس ہمارے علاوہ کسی اور سے بات نہ کریں، صرف اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھیں کہ انہیں آپ کی یہ محبت، یہ سب ڈرامہ لگتا ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں فاصلے لانا شاید ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کی اہمیت وہاں ہے یا آپ خواہ مخواہ ان پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماروں کو صحت مندوں کے پاس نہ لایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے لیے مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری تلاش کرتا ہے۔ انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی اور اللہ توبہ کرنے والے شخص کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معاف کرنے میں جلدی کرنا شریفوں کی عادت ہے اور بدلہ لینے میں جلدی کرنا کمینوں کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو مقدم رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ صبر کا بدلہ جنت۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو صدمے کے شروع میں صبر کرے گا اور ثواب کی نیت رکھے گا تو میں ثواب میں تجھے جنت ہی دینا پسند کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے اور اسے چھپا لے تو اس کا یہ عمل ایسا ہے جیسے کوئی زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدق دل سے اللہ سے شہادت طلب کرتا ہے تو وہ اسے شہداء کے مقام پر پہنچا دیتا ہے، خواہ اسے اپنے بستر پر موت آئے۔
معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر ہدیہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی ہدیہ دے۔ وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بنتے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترقی کرتا دیکھ اپنی آنکھیں بند نہ کرو۔ اخلاق کا اصلی امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہو جاتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ وقت ہر ایک سچائی کو اپنے ہی طریقے سے اجاگر کرتا ہے۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ رشتوں کی قدر کر لیجئے، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جب خدا کی مصلحتیں سمجھ آ جائیں تب دل ضد چھوڑ دیتا ہے۔ شکوے تو بہت ہیں، لیکن کم ظرفوں کے منہ کیا لگنا۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے، اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو؟ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کا حکم مان لو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تب تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے یہ قرآن اتارا لیلۃ القدر میں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ رشتوں میں سکون، کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ ہیں کہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آج کل لوگ آگ ماچس سے نہیں اپنی زبان سے لگاتے ہیں۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ جس گھاؤ سے لہو نہ نکلے سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ برا وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن منافق چہرے واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے، آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ ضروری نہیں زندگی میں سبق سکھانے والے ہی ملیں، کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کر کھایا ہو۔ شوہر کا بیوی کو نظر انداز کرنا اسے اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اس شخص سے محبت کرنا بھی ہر دن مرنے جیسا ہے جسے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں تو تمام مشکل چیزیں آسان بن جائیں گی، لیکن اگر آپ کمزور ہیں تو تمام آسان چیزیں بھی مشکل بن جائیں گی۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آسانی پیدا کرو اور سختی مت کرو، آرام دو اور نفرت مت دلاؤ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو جس عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے اسی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تلخی حیات میں مسکراہٹ سجا کے رکھ، سمندر سا ظرف چاہیے اپنوں کے درمیان۔ ایک کہاوت ہے کہ یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ تم میرے بھائی ہو، یہ بھی بتاؤ کون سے حابیل یا قابیل۔ نہ جانے زندگی کے درد جھیل لیے کیسے، میں تو سر درد ہونے پر بھی رویا کرتی تھی۔ جتنی نماز جاندار ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔